بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مؤثر وظائف کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ حنا، مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اللہ کے یہ 3 نام یاد کر لو۔ جب بھی پیسوں کی ارجنٹ ضرورت ہو، ان ناموں سے رب کو پکار لینا، فوراً مدد آئے گی۔ اللہ کا ایک نام اگر دل سے پکار لیا جائے تو عرش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب یہ 3 نام صدقے دل سے پکارے جائیں گے تو اللہ اپنے خزانوں کا منہ کھول دیتا ہے، پھر رزق کی ایسی برسات ہوتی ہے کہ انسان کا گھر مقدر سب دولت سے بھر جاتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک ایسا موڑ ضرور آتا ہے جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، جب حالات کی تپش اتنی بڑھ جاتی ہے کہ سانس لینا محال لگتا ہے، جب بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کوئی سہارا دکھائی نہیں دیتا اور دل پکار اٹھتا ہے کہ یا رب اب میں کہاں جاؤں، میری مدد کون کرے گا؟ کیا آپ پر بھی خدا نخواستہ ایسا وقت ہے جب آپ کو پیسوں کی اشد ضرورت ہے یا آپ کسی غیبی مدد کے منتظر ہیں؟ تو فوراً اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کیجیے، کیونکہ جب دنیا کے دروازے بند ہو چکے ہوں تو رب اپنی رحمت سے ایسا دروازہ کھولتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کو ایک عام ویڈیو سمجھ کر اگنور مت کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اجنبیوں کی اس بھیڑ میں، یوٹیوب کی اس دنیا میں یہ ویڈیو آج آپ کے سامنے اتفاق نہ آئی ہو، بلکہ رب کی طرف سے ایک اشارہ ہو۔ آج میں آپ کو اللہ رب العزت کے وہ 3 مبارک نام بتانے جا رہی ہوں جنہیں اگر آپ نے سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ پڑھ لیا تو انشاءاللہ عرش الہی سے آپ کی مدد کے لیے فرشتے اتریں گے۔ آپ کے رزق کے بند دروازے ایسے کھلیں گے کہ عقل دنگ رہ جائے گی۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، دعا یا وظیفہ تب ہی اثر کرتی ہے جب دل میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے انسانوں پر، جن کے اپنے ہاتھ خالی ہیں، ان پر پورا بھروسہ کر لیتے ہیں، لیکن اس ذات پر یقین کرنے میں دیر کر دیتے ہیں جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، بس اسے ان ناموں میں سے پکارو۔ جب آپ اللہ کو اس کی صفتوں کے ساتھ پکارتے ہیں تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ ماں سے زیادہ پیار کرنے والا وہ رب کیسے دیکھ سکتا ہے کہ اس کا بندہ ہاتھ پھیلائے اور وہ اسے خالی موڑ دے؟ آئیے جانتے ہیں وہ 3 ناموں کا وظیفہ کیا ہے۔ وہ 3 نام کون سے ہیں اور ان کی طاقت کیا ہے؟ سب سے پہلا نام ہے الواحد۔ اس کا مطلب ہے وہ جو اکیلا ہے، جو یکتا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ جب آپ دنیا کے تمام سہاروں سے ٹوٹ کر سب سے منہ موڑ کر کہتے ہیں یا واحد، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ تسلیم کر رہے ہیں، یا اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، سب دروازے بند ہو گئے، لیکن تو اکیلا ہی میرے لیے کافی ہے۔ اور دوسرا نام ہے یا کریم۔ اس کا مطلب ہے بہت زیادہ کرم کرنے والا، بے حساب دینے والا۔ کریم وہ نہیں ہوتا جو ناپ تول کر دے، کریم وہ ہوتا ہے جب دینے پر آئے تو مانگنے والے کی اوقات نہیں بلکہ اپنی شان دیکھ کر دیتا ہے۔ وہ ہماری خطاؤں کو دیکھ کر بھی ہمارا رزق بند نہیں کرتا۔ بے شک جب بھی آپ کو پیسوں کی یا کسی بھی نعمت کی سخت ضرورت ہو، جب آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں، تو ایسے میں دونوں ہاتھ اٹھائیں اور دل کی گہرائیوں سے پکاریں، یا کریم میں تیرے کرم کا محتاج ہوں، میں گناہ گار ہوں، لیکن تو کریم ہے، اپنے کرم کے صدقے سے مجھے عطا فرما۔ اور تیسرا نام جو رزق کے بند تالوں کی چابی ہے، الرزاق۔ اس کا مطلب ہے سب کو روزی دینے والا، بے انتہا رزق عطا کرنے والا۔ وہ پرندہ جو صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتا ہے، اسے کون کھلاتا ہے؟ وہ چھوٹی سی چیونٹی جو اندھیری رات میں کالے پتھر کے اندر ہوتی ہے، اسے رزق کون پہنچاتا ہے؟ وہ الرزاق ہی تو ہے جو رزق دینے والا ہے۔ جب آپ کو لگے کہ نوکری نہیں مل رہی، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، گھر میں برکت ختم ہو گئی ہے، تو صبح شام یا رزاق کا ورد اپنی زبان پر جاری کر لیں۔ وہ ذات ایسے اسباب پیدا کر دے گی جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ یہ تو تینوں ناموں کی علیحدہ علیحدہ سے خصوصیات بتائی ہیں، اگر آپ اسے الگ الگ بھی پڑھیں تو بہترین ہے، لیکن جب آپ ان تینوں ناموں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو یقین کیجیے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، مانگنے والے کو عطا کر دیا جاتا ہے، جتنی نعمتیں اس کے خزانے میں
میں موجود ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق نوازتا ہے۔ اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے؟ آپ نے اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کو 11 بار پڑھنا ہے، یا پھر آپ 3 بار، 7 بار یا 1 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، جب تک آپ کی توجہ قائم رہے، آپ دھیان سے درود ابراہیمی پڑھ سکیں۔ آپ نے اتنی تعداد میں ہی اول و آخر درود پاک کو پڑھنا ہے، اور پھر اللہ کے یہ 3 نام لینے ہیں، نہایت گڑ گڑا کر پکارنا ہے رب کی ذات کو، اور اس سے اپنی مدد کی اپیل دینی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جیسے ہی آپ کا وظیفہ یہ مکمل ہوگا، آپ 101 بار ان ناموں کو پکارتے جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ پر کیسے نازل ہوتی ہے۔ آپ خود اس فرق کو محسوس کریں گے، جو مانگنے سے پہلے تھا اور جو مانگنے کے بعد ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ نہ صرف اپنے لیے دعا کیجئے گا، بلکہ اپنے تمام بہن بھائیوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مشکل کو آسان کرے اور اپنی رحمت سے عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔